في طلب رزقك فإنك ها هنا في عيش رغيد هني بلا كلفة ولا مشقة. خبردار کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں جنت سے نکال دے اور پھر تم اپنے رزق کو حاصل کرنے کے لیے تکلیفیں برداشت کرو. یہاں تو جنت میں تمہارے پاس ہر قسم کا رزق ہے بغیر کسی تکلیف کے اور بغیر کسی مشقت کے. ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى انما كره بين الجوع والعرى لان الجوع ذل الباطن والعرى ذل الظاهر. کہ جنت کے اندر نہ تمہارے لیے بھوک ہے نہ عریانی، چونکہ بھوک جو ہے وہ باطن کی ذلت ہے اور عریانی جو ہے وہ ظاہر کی ذلت ہے. وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ وَهَذَانِ أَيْضَانِ مُتَقَابِلَانِ. فَالظَّمَأُ حَرُّ الْبَاطِنِ، ظما کہتے ہیں گرمی کی وجہ سے پیاس. وَالضُّحَىٰ حَرُّ الظَّاهِرِ، اور ضحیٰ کہتے ہیں وہ گرمی جو ظاہر میں ہے. اب اللہ فرماتے ہیں فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ. کہ اس نے وسوسہ ڈالا قد تقدم انه ذلاهما بغرور، دھوکے میں ڈالا. وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین، اور بڑی قسمیں کھائیں گے میں تو بڑا خیر خواہ ہوں. وقد تقدم ان اللہ تعالی عہد الى آدم وزوجہ ان یاکلا من کل الثمار ولا یقربا هذه الشجرة المعینة فی الجنہ. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم سے بھی ان کی بیوی سے بھی عہد لیا تھا اور فرمایا تھا کہ جنت کا ہر پھل کھا سکتے ہو لیکن ایک خاص یہ درخت ہے جس کے قریب نہیں جانا. فلم يزل بهما ابلیس حتى اکلا منها وكانت شجرة الخلد یعنی التي من اکل منها خلد ودام مکسه. کہ اس کے بعد ابلیس لگا رہا کہتا رہا وسوسے ڈالتا رہا حتیٰ کہ ان دونوں نے اس درخت سے کھا لیا. اب ایک بات یاد رکھیں کہ درخت جو ہے کئی صورتوں میں اس کا ذکر آیا ہے لیکن نام نہیں آیا. ایک بات یاد رکھیں وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، تھا بس اس درخت کے قریب نہ جائیں. اب جو لوگوں نے ایک بات مشہور کر رکھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے گندم کا دانہ کھایا تھا، یہ محض ایک قصے کہانیوں والی بات ہے. ورنہ اللہ کہتے ہیں درخت، یہ کہتے ہیں گندم کا دانہ. گندم تو درختوں پہ نہیں لگتی، گندم کے تو کھیت ہوتے ہیں، درخت تھوڑے ہوتے ہیں. جب قرآن درخت کا نام لے رہا ہے تو گندم کہاں سے نکل آئی؟ بس ایک روایت عادت ہے لوگوں کی کہ وہ لوگوں کو بھٹکاتے رہتے ہیں. بہرحال وہ درخت کون سا تھا اللہ عالم.